حضرت حوا کو دنیا بھر کے تمام انسانوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قرآن مجید کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی منع کر دیا کہ وہ ایک خاص درخت کے قریب تک نہ جائیں۔ عام طور پر مشہور ہے یہ گندم کا درخت یا پودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک جنت کے سدا بہار نظاروں میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ وہاں انہیں خدا کی ہر نعمت میسر تھی۔ محنت و مشقت اور غم و فکر سے بالکل آزاد، تنہائی، آرام و آرائش اور لطف و مسرت سے بھرپور زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن جنت ایسی جگہ میں رہ کر بھی جو ایک مومن کی سب سے بڑی تمنا ہو سکتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کچھ وحشت اور خلا محسوس کرتے۔ وہ فردوس کی بہاروں میں رہتے ہوئے بھی تنہائی کی وجہ سے اکھوئے رہتے، کیونکہ ان کی فطرت کسی مونس و ہمدم کی متلاسی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی افسردگی اور اداسی کو دیکھتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق قرآن کریم میں صرف اتنا ذکر ہے، وَخَلْقَ مَنْهَا زَوْجَهَا، ترجمہ، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ لیکن بائبل اور بعض دوسرے روایات میں بتایا گیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کا دور ختم ہوا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام کو پا کر بے حد مسرور و شادماں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے مطابق تسکین قلب اور اطمینان کا سامان بہم پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت عطا کر دی، مگر ساتھ ہی فرمایا، اے آدم دیکھ لیے ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا کر رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ برہینہ، نہ تمہیں پیاس آتی ہے، نہ سورج کی گرمی تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا دونوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ایک درخت کے پاس نہ جائے، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ابلیس نے دھوکے اور فریب کا جال بچھانا شروع کر دیا اور مختلف طریقوں سے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ شجر مومنہ در حقیقت جنت کا وہ درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد آدم و حوا ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی مقیم رہیں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ لیکن قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ روایات بھی صداقت پر مبنی ہو، کیونکہ قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ لیکن عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جنت کی بیش بہا نعمتوں، اللہ کے انعامات اور وہاں کی سراپا اطمینان زندگی کا صحیح طور پر احساس ہوا۔ تنہائی کا کرب دور ہونے کے بعد انہوں نے اپنی مونس یعنی بیوی کے ساتھ جنت کی زندگی کا پورا لطف اٹھایا۔ ان میں فطری طور پر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ دائمی طور پر جنت ہی میں رہے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہی وصفہ ڈالا، اگر وہ شجر مومنہ کا پھل کھائیں تو ہمیشہ جنت میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ شجر خلد ہے اور اس کا پھل کھانے سے سرمدی، آرام اور کرب الہی نصیب ہو سکتا ہے۔ شیطان نے انہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھائی اور انہیں ہر ممکن طریقے سے یہ باور کرایا کہ وہ ان دونوں کا دوست اور خیر خواہ دشمن ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے آدم و حوا کو اس کی رائے پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی کچھ بہک گئے۔
سب سے پہلے انسانی خواص میں سے جو چیز ظاہر ہوئی وہ بھول تھی، آخر انسان پہ دونوں بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تاکید کے ساتھ اس درخت کے قریب تک بھٹکنے سے منع کیا تھا۔ انہیں قرب الہی حاصل تھا اور ان کا دل تجلیات الہی کا مرکز تھا، اس لیے یہ بات تصور بھی نہیں آ سکتی تھی حضرت آدم علیہ السلام گناہ سرزد ہو یا انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم خلاف ورزی کی ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ بھول گئے، انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل چکھ لیا، اس کے چکھتے ہی انہیں اپنی تمام کمزوریوں کا احساس ہو گیا اور اپنے تمام بشری لوازم انہیں معلوم آ گئے۔ دیکھا تو دونوں نے خود کو بالکل برہنہ محسوس کیا، فوراً پریشانی کے عالم میں اپنے 70 پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اس حالت میں ان دونوں پر عتاب الہی نازل ہوا اور بارگاہ الہی سے حکم ہوا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوا، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی پیغام آیا تو جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ دکھ میں پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے انتہائی مذمت اور شرمساری سے اپنی بھول کا اقرار کیا اور بے حد خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہے کہ الہی میں نے جان بوجھ کر تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ آخر دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ نے انہیں معاف فرمایا، ان دونوں سے یہ کہہ دیا کہ تمہیں دنیا میں جا کر اللہ کے نیب کی حیثیت سے رہنا ہوگا، تمہیں اور تمہاری اولاد کو ایک مقرر مدت تک دنیا میں قیام کرنا ہوگا اور تمہارا دشمن ابلیس بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر تم دنیا میں ہمارے صحیح معنوں میں نائب اور نیک بندے ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت تمہارے لیے مخصوص رہے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں رہنے سہنے کے ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے متعلق زیادہ معتبر روایات موجود نہیں ہے اور نہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی صحیح تعداد معلوم ہے۔ ان کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل زیادہ مشہور ہیں۔ قرآن نے خصوصیت سے ان کے ناموں کا ذکر نہیں کیا، لیکن تورات میں ان کے یہی نام لکھے گئے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ وہ جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقدہ دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے جوڑیا لڑکے اور لڑکی سے کر دیتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کے ہاں قدرت الہی سے ہمیشہ جڑوے بچے پیدا ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی۔ اس دستور کی روح سے حوا کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش آیا۔ قابیل عمر کے لحاظ سے بڑا تھا اور اس کی بہن حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل کو یہ پسند نہ تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی بہن سے اس کی شادی کی جائے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو دوستو یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو ایک عورت کی وجہ سے ہوا۔ دمشق کے شمال میں جبل قسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام چونکہ ہر زندہ انسان کی ماں اور انسان حی سے ان کا تعلق موجود ہے، اس لیے ان کا نام حوا مشہور ہے۔ ان کا وجود اس حقیقت کا شاہد ہے کہ عورت مرد کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایسی اعلیٰ رتبہ اور مقدس انسان جنت میں تنہائی گوارا نہ کر سکا۔ اگر یہ دنیا عورت کے وجود سے خالی ہو گئی ہمیشہ ویران اور برباد ہی رہتی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی ہر عورت کو یہ درس دیتی ہے کہ عورت انسان کے لیے سراپا رحمت، شفقت اور محبت بن کر آئی۔ یہی اوصاف اسے مکمل عورت کا درجہ بخش سکتے ہیں۔ اگر عورت ان اوصاف سے محروم ہو تو وہ عورت نہیں بلکہ اس کے بھیس میں کچھ اور ہے۔ عورت اثار وفا کا سر چشمہ ہوتی ہے، وہ جنت کی روح پرور بہاروں میں ساتھ رہتی ہے،
تو بے آباد اور سنسان دنیا کی پرمشقت اور تکلیف والی زندگی میں ہم سفر رہتی ہے، جنت سے نکلنے کے بصیرت افروز واقعے میں یہ بھی سبق ہے کہ ایک وفا شاعر اور محبت و صداقت کی شدئی عورت کو ہمیشہ بدی اور گناہ کی طاقتوں سے ہر حالت میں خبردار رہنا چاہیے اور اپنے خاوند کو ہر ممکن طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے سلامتی کے راستے پر چلانے کا مشورہ دینا چاہیے۔